السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جے ایس گلوبل کیپٹل ون آف پاکستانز لارجسٹ بروکریج فرمز. میں ہوں شجاع قریشی مارننگ نیوز کے ساتھ. آج منڈے ہے سپٹمبر 11 2023. سب سے پہلے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائزہ لیتے ہیں آئل پرائسز کا, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برینٹ $90 سے اوپر اپ ٹریڈ کر رہا ہے, $90.50 بیرل پہ. کوئلے کی قیمت ان چینج رہی $114.25 پہ. اور جمعے کو ہم نے وال اسٹریٹ پہ ماڈسٹ گینز دیکھے. ڈاؤ جونز واز اپ 0.22%, S&P 0.14 اور ناسڈیک 0.09%. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج ایشین پیسیفک مارکیٹ زیادہ تر پازیٹیو ٹریڈ کر رہی ہیں. لوکل نیوز کی طرف اگر ہم آئیں تو سعودی عربیہ کے جو متوقع انویسٹمنٹ ہے اس کے والے سے ان کے کچھ کنسرنز ہیں. ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب سے پاکستان آیا تھا, انہوں نے وہ جو کنسرنز ہیں وہ اتھارٹیز کے سامنے رکھے ہیں, اور اب گورنمنٹ کوشش کریے کہ جلد از جلد ان کنسرنز کا جو ہے وہ کوئی سلوشن نکالے تاکہ سعودی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ سکے پاکستان میں. اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا کہ 2 روزہ میٹنگز ہوئیں جمعے کو اور ہفتے کو SIFC کی. اس کے بعد یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی جائے گی, مڈل ایسٹرن کنٹریز سے بھی, اور مینلی مڈل ایسٹ کنٹریز سے. اور اس کے علاوہ جو گیس سیکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے کرٹیل کرنے کے لیے گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. ابھی کب اضافہ اناؤنس ہوتا ہے اب یہ اس کو دیکھنا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ ویکینڈ پہ ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ DG خان سیمنٹ کی گیس سپلائی ڈسکنیکٹ کی گئی ہے. تو یہ جو ہماری اطلاع کے مطابق یہ خبر صحیح نہیں ہے, گیس سپلائی ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے. جمعرات کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اور اس میں جیسے کہ مارکیٹ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے. کچھ کوارٹرز میں اب یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ چونکہ پچھلے ہفتے جو ایکشن لیا گیا ہے اسمگلنگ کے خلاف اور حوالہ ہنڈی کے خلاف, اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ روپیہ اپریشیٹ ہوا ہے تیزی سے, اور جو گیپ تھا جو بہت بڑھ گیا تھا بٹوین انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ وہ اب کلوز ہو گیا ہے. تو اس کی بیسس پہ اور گوئنگ فارورڈ اگر مزید ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جاتے ہیں جو چینی کی یا دوسری کموڈٹی کی قیمتوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے, یا جو انرجی سیکٹر میں ریفارمز کے جاتے ہیں, تو پھر اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور جو ہم امپورٹنٹ انفلیشن یا دوسری وجہ سے انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نیچے آ سکتا ہے. تو کچھ کوارٹرز میں اب یہ بات آ رہی ہے پچھلے ہفتے کے بعد کے ایکشن سے کہ شاید ہم انکریز نہ بھی دیکھیں, بٹ ابھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ اسٹیٹ بینک کیا فیصلہ کرتا ہے اس حوالے سے. اچھا, مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ جمعے کو کلوزنگ 46,000 کے لیول پہ اوپر ہوئی, اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی جو ڈائریکشن ہے اگر وہ اوپر جاتی ہے تو 46,270 کا جو لیول ہے وہ ایک امپورٹنٹ لیول ہے. یہ 50 ڈیز موونگ ایوریج یہاں پہ بنتی ہے. اگر اس سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو پھر 46,350 اور پھر اس سے اوپر بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے. ان لیولس پہ تھوڑی ریزسٹنس ہم کو فیس کرنی پڑے گی, تھوڑا کر سکتی ہے مارکیٹ, اور سپورٹ لیولز 45,600 اور 800 کے درمیان ہے. تو یہ جو ریزسٹنس لیولز ہیں وہاں پہ تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کی جا سکتی ہے, اور پھر ڈپس کا ویٹ کر کے سلیکٹیو اسٹاکس میں جہاں پہ نیوز ایکسپیکٹڈ, جیسے ہم نے کہا کہ گیس پرائس انکریز کی بات ہو رہی ہے, تو ان اسٹاکس میں جہاں کوئی پازیٹیو ٹریگرز ہوں تو ان میں ایکیومولیشن کی جا سکتی ہے. اچھا, ایک آخری اور امپورٹنٹ نوٹ یہ کہ آج سے JS گلوبل بینکنگ سیکٹر ETF کی ٹریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے, اور آپ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں بالکل جیسے آپ کوئی دوسرے اسٹاکس خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اسی طرح سے خرید سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں. یہ ایک سیکٹر اسپیسیفک ETF ہے, یعنی کہ بینکنگ سیکٹر اسٹاکس اس میں ہوں گے, 8 بینک کے اسٹاکس. اور اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں مارکیٹ میکر بھی ہے, تو اس سے اس میں انٹری اور ایگزٹ آسان ہوگی. اور جو 8 بینکس ہیں اس میں اگر آپ الگ الگ ایکسپوجر لینا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ کہ ETF ایک آلٹرنیٹ یہ بھی ہے کہ آپ ETF یہ لے لیں, JS بینکنگ JS گلوبل بینکنگ سیکٹر ETF. تو آج سے اس کی ٹریڈنگ کا آغاز اسٹاک مارکیٹ میں ہو رہا ہے. اس کا سمبل ہے JSGBETF. سو فی الحال کے لیے اتنا ہی. کوئی اور خبر ہوگی یا کوئی ریزلٹس اناؤنس ہوں گے تو ہم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے تھرو آپ کو آگاہ رکھیں گے. اسٹے ٹیون ٹو دوز. ہیو اے نائس ڈے. انشاءاللہ مارکیٹ ریپ میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.